السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ آج سے ہم آغاز کریں گے صحیح بخاری کے کتاب البیوع سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابتدائی جو موضوعات کا انتخاب کیا وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ عبادات میں ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ ربط، تعلق، محبت، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس موضوع کو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ معاملات میں خرید و فروخت، جس کی ایک انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں خرید و فروخت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات میں خرید و فروخت اور اس کی بنیاد پر حلال، حرام اور پھر حلال و حرام کی بنیاد پر ایک انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں تقریباً 10 کتابیں 113 ابواب کے ساتھ تقریباً 363 احادیث اور آثار بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ اگر غور کیا جائے صرف اور صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ابواب کی ترتیب ہے اور جو ابواب کے عناوین ہیں اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک تو حسن ترتیب بہت کمال کی ہے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر سب سے پہلے امام بخاری خرید و فروخت یعنی تجارت کی مشروعیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے خرید و فروخت تجارت کے حوالے سے جو اخلاقی پہلو ہیں پھر ان کی بات کرتے ہیں، پھر خرید و فروخت کے حوالے سے جن مقامات میں انسان کاروبار کر سکتا ہے پھر اس کی بات ہوئی، پھر کون کون سے کاروبار کیے جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر جو فنی مسائل ہیں خرید و فروخت کے جو فقہی اور جو اخلاقی جو پہلو ہیں پھر ان کا تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو حسن ترتیب بہت زبردست ہے۔ دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع کے آغاز میں ذکر کیا 2 آیات کا۔ یہ 2 آیات بطور تمہید ہی نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ ایک ٹریک جو ہے وہ دے رہی ہیں کہ امام بخاری گویا کہ اس حوالے سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات میں بھی مسلمان کے لیے جو بنیاد ہونی چاہیے وہ قرآن مجید اور حدیث رسول ہی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ کچھ لوگ الاصل فی الاشیاء الاباحہ سے استنباط کرتے ہوئے معاملات میں حریت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معاملات میں بھی ایک مسلمان قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے۔ اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز سامنے آتی رہے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو 2 آیات بطور تمہید ذکر کی ہیں جن کے ذریعے وہ اس بات کا جواز بیان کر رہے ہیں کہ تجارت یعنی خرید و فروخت ایک جائز امر ہے، اور پھر اس کو سود کے مقابلے میں پیش کیا گیا۔ اللہ کا فرمان ہے یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 275، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281 یہ جتنی بھی 7 آیات ہیں، ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے تمام تر باتیں جو ہیں عمومی طور پر بیان کر دی ہیں، اخلاقی پہلو بھی، قانونی پہلو بھی، معاشرتی پہلو بھی اور معاشی پہلو بھی۔ تو صاحب تفصیل کو جسے تفصیل چاہیے تو وہ قرآن مجید کی یہ 7 آیات سورۃ البقرہ کی 275 سے لے کر 281 تک ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک آیت کا ایک جملہ ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کو کتاب البیوع کے لیے بنیاد بنایا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اب یہاں پر ایک ہی سانس میں یہ 2 باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جا رہا ہے چونکہ اس میں انسان جو کچھ کماتا ہے، انسان کی جو مال کمانے کی ایک فطری طلب ہے، اس فطری طلب کے حصول کو اسلام نے منع نہیں کیا اس سے، بلکہ اس کو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ جائز کر دیا۔
اور جہاں وہ کنڈیشنز، جہاں وہ شروط پائی جائیں گی، وہ خرید و فروخت کا معاملہ یا مال کمانے کا جو معاملہ ہے وہ تجارت کے دائرے میں آئے گا۔ جہاں وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ معاملہ مال کمانے کا سود کے اندر چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تجارت میں ایک بنیادی جو قاعدہ ہے اس میں رسک فیکٹر، یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سود میں رسک فیکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سود میں ایک شخص نے قرضے پر اپنا مال دیا ہے، ٹھیک ہے جی، 1,00,000، اس کو 1,00,000 کے بدلے میں 1,20,000 ہی ملے گا۔ جبکہ تجارت میں، خرید و فروخت میں فریقین یعنی خریدنے والا بھی اور بیچنے والا دونوں رسک فیکٹر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تجارت میں محنت شامل ہے، سود میں محنت نام کی کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ تجارت میں مال جو ہوتا ہے وہ کسی جو اماؤنٹ آ رہی ہے وہ کسی چیز کی، خریدنے والی یا بیچنے والی چیز کی قیمت ہوتی ہے، جبکہ سود میں انسان کے پاس جو مال آ رہا ہوتا ہے وہ مال کے اگینسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری قباحتیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور تمہید اس آیت کو بیان کیا بھائی کہ خرید و فروخت جائز ہے، حلال ہے، اور سود حرام ہے۔ دوسری آیت میں بات کرتے ہیں الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، فرمایا کہ جو تجارتی لین دین نقد کرتے ہو تم، دست بدست یعنی سیم گیدرنگ میں، سیم ٹائمنگ میں، سیم پلیس میں کرتے ہو، تو اس کو اگر نہ لکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے 282، اس آیت کو ہم کہتے ہیں آیت دین، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے کے اور قرض دینے کے، قرض لکھوانے کے اور قرض پر گواہ بنانے کے اور اس حوالے سے دیگر اخلاقی اور قانونی پہلوؤں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ 282 اور 283 یہ دو آیات دین کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک بات کی گئی بھائی تجارتی جو روزمرہ جو خرید و فروخت ہے اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے پس منظر میں اصل بات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی کہ بھائی وہ جائز ہے، جو چیز جائز ہے تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو آیات کو بطور تمہید بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو باب بیان کیا، پھر اس میں دو آیات بیان کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں اس باب میں کوئی ٹائٹل نہیں دیا، کوئی نام نہیں دیا، بلکہ براہ راست سورۃ الجمعہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بیان کی۔ یعنی اس سے مراد جہاں تک میں سمجھا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود مکمل طور پر اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھائی خرید و فروخت جائز ہے، مشروع ہے۔ یہاں پر جو ذرائع کسب کی مشروعیت کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک عمل فی ذاتہ ہی تو جائز ہے، لیکن اس عمل کو حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں اب ان کی مشروعیت جو ہے بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بھائی جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ جو زمین میں پھیلنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ خرید و فروخت کے لیے، مال کمانے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو مال کو اللہ کا فضل کہا گیا۔ اگر مال جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز راستوں پر خرچ کیا جائے تو یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت جو امام بخاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ خرید و فروخت کے حوالے سے دو باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب حرام طریقے سے کھانے کے بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں، اور ان حرام چیزوں کی وضاحت کے لیے اگلی جو ایک شرط لگائی گئی خرید و فروخت، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی الا سوائے اس کے ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ بھائی خرید و فروخت میں جب فریقین راضی ہیں راحت قلبی کے ساتھ تو پھر اس کیفیت میں جو بھی معاملہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ واضح رہے کہ اس میں سود جو لیا جاتا ہے، بظاہر تو سود لینے والا راضی نظر آتا ہے، لیکن مجھے بتا دیجئے کہ آج تک کبھی کوئی ایسا کیس جس میں سود لینے والے کے پاس یہ آپشن بھی ہو کہ بغیر سود کے اگر اس کو قرض مل رہا ہو پھر بھی وہ سود کی طرف جائے؟ ایسا پاسیبل ہے؟ کبھی بھی ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ رضامندی جو ہے یہ اجباری ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح جوے کے معاملات آتے ہیں، اسی طرح رشوت کے معاملات آتے ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے. تو جہاں یہ رضامندی بیچنے والا اور خریدنے والا ان دونوں کے پاس یہ رضامندی جو ہوگی اختیاری کیفیت میں پائی جائے گی، تو وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل جائز ہے. جب خرید و فروخت کا عمل جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خرید و فروخت کے عمل کو ہی ہم تجارت کہہ رہے ہیں، جس کو ہم نے جائز کرنے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کو بیان کیا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مشروعیت تجارت کے حوالے سے اور اسی طرح اس کے مزید کچھ پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے 4 آیات کا سہارا لیا. ان 4 آیات کو بنیاد بناتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کا خلاصہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ خرید و فروخت ایک جائز امر ہے. اس کی کچھ کیفیات کی، کچھ شرطوں کی بات یہاں کر دی ہے، کچھ باتوں کی کہ تفصیل انشاءاللہ اگلی ہماری گفتگو میں ہوں گی. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.